बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में दिलचस्प चीज़ें हैं भी डिस्कस करने को। हम पाकिस्तान के ओवरऑल चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। हमेशा से हम करते हैं। आपको पता है कि ये जो एक नैरेटिव की जंग है, वहाँ पर हम हमेशा से कोशिश करते हैं विद एविडेंस बात करें, और आगे से जो रिस्पॉन्स आता है वो उस तरीके का नहीं होता, क्योंकि जो दहशतगर्द तंजीमें या फिर उनकी जो सोशल मीडिया पे हाइब्रिड विंग है, उनके पास कोई नैरेटिव है, ना ही उनके पास कोई एविडेंस है। वो तो बस बैठ के किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वही चीज़ें आगे लेके चल रहे होते हैं। उस पर भी बात करेंगे कुछ, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका अपना ताल्लुक भी यहीं, अगर मैं उसकी लॉ की बात करूं, उसी फील्ड से है, तो वो बेहतर हमें चीज़ें बताएंगे। कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि जो बैरूनी मुदाखलत है वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे में ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। उस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आखिर तक जुड़े रहे हमारे साथ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तानिया, खुश आमदीद। थैंक यू। तनी, सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि फ़ौज को लेकर काफ़ी तनकीद की जाती थी दहशतगर्द तंजीमों के जो हाइब्रिड विंग है उसकी तरफ से, और कुछ और भी अनासर थे जो बैरूनी एजेंडे पर काम कर एहतसाब के हवाले से बात करते थे। अभी फ़ैसला आया है फॉर्मर DGI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, उनको 14 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। इस डेवलपमेंट को ओवरऑल आप कैसे देखती हैं? और अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूँ, जो एक रजीम था, या फिर आप कह लें कि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी इमरान और फैज़ की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं हुँ। कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हुआ है कि एक आर्मी ऑफिशियल को सज़ा हुई है। पाकिस्तान की 75 हुँ। साल की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारी सही। आवाम के लिए, हमारी जो भी मुल्क की रियासत के लिए। हुँ। पहली दफ़ा एक आप कहें कि एक जर्नैल को एक सज़ा हुई है 14 साल की, इससे पहले किसी को नहीं हुई। सही बात है। और ये सबक है, ये एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। और आपको पता है एक ट्रायंगो था, उस ट्रायंगो में ये बाजवा, इमरान एंड को हुँ। और जनरल फैज़, इन तीनों का एक ट्रायंगो था। और तीनों आपको पता है कि इस मुल्क के साथ आखिर में इन्होंने क्या किया। हुँ। तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 14 साल की सज़ा तो होनी थी। जो जो उन्होंने जुल्म ढाए, जो जो उन्होंने 9 मई में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था, बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल। कोई शक नहीं है हुँ। कि 9 मई में वो मुलविस थे। तो अभी यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि जो जो 9 मई में जो जो मुलविस थे उन सबको सज़ाएँ होनी थी और हो गई। हुँ। और अब आप देखिए कि नेक्स्ट कौन है जिसको सज़ा होनी है। बिल्कुल। ये भी एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आनी है आने वाले दिनों में। सही। तो ये है, ये जो आवाम गिले शिकवे करती थी कि फ़ौज में जो भी यानी मुल्क के साथ नहीं है, या मुल्क के साथ या आवाम के साथ जुल्म एहतसाब को करते हैं। लेके भी काफ़ी करते थे। एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी को लेके हमेशा हुँ। आवाम ने बड़े गिले शिकवे किए हैं। सही तो बात। मुझे लगता है कि हमारी फ़ौज ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने एक, आप कहें, एक ऐसा एक मिसाल कायम की कि भई हम अपने लोगों को भी टाँगते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो गलत हो हमारे लिए गया। फ़र्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रियासत है, पाकिस्तान की सरज़मीन है। उसके बाद हुँ। सेकेंडरी हैं सारी हुँ। चीज़ें। तो ये है कि जनरल फैज़ को तो ज़ाहिर है सज़ा होनी थी 14 साल की। और अब आप मज़ीद देखें कि जो जो इस मुल्क के साथ, ये तमाम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये हुँ। कान खोल के सुन लें कि आगे मज़ीद जो भी इस मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, इसको तो 14 साल की सज़ा हुई है, अगलों को उम्र कैद होगी। बिल्कुल। तनिया, मेरा यही इसी से मेरे माइंड में सवाल आया। आपको क्या लगता है कि इमरान खान एंड को, और अगर मैं PTI ओवरऑल की बात करूँ, तो उनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये जो निज़ाम ख़राब किया गया था, या फिर अब स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी की या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, उनमें काफ़ी किरदार था इनका, तो उनको भी कुछ आप कह लें कि वो जो उनके के ताबूत में आखिरी कील समझी जा सकती है ये फ़ैसला? देखिए, प्रोजेक्ट इमरान खान को लाया गया, हुँ। प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया सही। अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। और प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने वाले ही बाजवा एंड फैज़ थे। सही। तो उनको लगा कि शायद चल जाए, लेकिन वो बुरी तरह पिट गया और फेल हो गया। 2.5 साल में हुँ। हमने PTI की कारकर्दगी देखी ज़ीरो। सही। अवाम मायूस, सब मायूस। तो जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, ये ट्रायंगो था, फैज़, हुँ। इमरान एंड जो बाजवा का ट्रायंगो हुँ, था, हुँ। वो तो सबको पता है किस हद तक इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, किस हद तक इस मुल्क को की सोवरेनिटी को, नेशनल उसको सिक्योरिटी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये हुँ। अगर आप फिर भी लगता है कि PTI का कोई फ्यूचर है, तो आप ये दिमाग से निकाल दें। सही। PTI जो है वो ख़त्म शुद है। मेरी नज़रों में PTI का कोई फ्यूचर नहीं है। हुँ। PTI का कोई भी, आप
اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر آئیں گے تو خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. بلی کو بھی خواب میں چچڑے نظر آتے رہتے ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن پی ٹی آئی اس ملک کے لیے ایک تھریٹ بن چکی ہے. پی ٹی آئی اس ملک کے لیے ایک دشمن بن چکی ہے. پی ٹی آئی سے اس ملک کو اب خطرہ ہے. یہ اٹس نو مور اے پولیٹیکل پارٹی. آپ پی ٹی آئی کو لے لیں ایز انڈیا. ہاں, آپ جو یہ پی ٹی آئی جو پاکستان میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, آپ اس کو انڈین نظر سے آپ دیکھیں, کیونکہ وہ انڈین ایجنڈے پہ ہیں, وہ انڈین نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی باجیاں بھی آپ دیکھیں آج کل انڈیا کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے دن رات پاکستان کی برائیاں. تو پی ٹی آئی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی وزڈم ہے. آپ ان کی ورکرز دیکھ لیں, آپ ان کی آپ مجھے ایک پرسنالٹی پی ٹی آئی میں بتائیں جس سے آپ انسپائر ہوں اور آپ اسے کہیں کہ ہاں ہی اور شی از اے ویری گڈ پولیٹیشین ود وزڈم, ود ویژن اور ود انٹلیکٹ. آپ اگر اپنے فنگر ٹپس پہ بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی نام آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا. تو ملک جو ہے بگٹی صاحب, ملک ایسے نہیں چلتا کہ آپ پہلے مذہب کارڈ کھیلیں, پھر آپ تبدیلی آ گئی, شعور دیا ہے. شعور کیا دیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ گالم گلوچ, بد تہذیبی, بد اخلاقی, مار کٹائی, کسی کو برا بلا کہنا, یہ شعور دیا ہے. اس کے بعد ریاست مدینہ. جتنا مذہب کارڈ انہوں نے کھیلا ہے, جتنے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے, آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں بنتے, ایسی تبدیلیاں نہیں آتی, آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. 14 سال سے تو کنٹینر پر ہیں, کام کیا نہیں. کوئی بتائیں اگر 5 فٹ کی روڈ بنائی ہو بتائیں پورے پاکستان میں, کچھ کیا ہو بتائیں, کوئی میگا پروجیکٹ بتائیں, نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھے کہ پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. بالکل تانیہ, کیونکہ آپ کا اپنا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے, سو اس سے ریلیٹڈ ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے ہے, میں اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا. ناروے کے سفیر کل سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور وہاں پر جو مارنگ لانگو کی ترجمان ہیں ایمان زینب مزاری, ان کی اپیل سننے کے لیے. اس سے ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے اندرونی چیزیں ان میں بیرونی مداخلت, اس کو آپ دیکھتے ہیں, یا پھر کسی اور نظریے سے بھی آپ اس کو بیان کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا اپنا فیلڈ ہے, آپ کو بہتر پتہ ہوگا. ان مائی 7 years of practice I haven't seen such thing. میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی سامنے جو ابھی میں نے دیکھ رہی ہوں, کہ ایک نارویجن ایمبیسڈر کورٹ آیا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, اور وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اس بندی کو جس پر بے شمار چارجز ہیں, کرمنل چارجز ہیں, اور جو بھی ریاست مخالف بیانیے پہ وہ کام کر رہی ہے. اٹ از ڈائریکٹ وائلیشن آف آرٹیکل 4. وائنا کنونشن ہے 1961 کا. آرٹیکل 41 یہی کہتا ہے کہ اے ڈپلومیٹ ٹو رسپیکٹ دا لاز, رولز اینڈ ریگولیشنز آف دیٹ کنٹری جہاں پہ وہ رہ رہا ہے. ہی از باؤنڈ ٹو رسپیکٹ دا لا, جہاں یہاں کا لا ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایک ڈپلومیٹ کو چاہیے اس کو رسپیکٹ کرے. انڈر آرٹیکل 41 ہی از باؤنڈ ٹو ڈو سو. تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں آئے, انٹرفیئر کیا. اب آپ کنیکشن دیکھیں, اب ایک ناروے کی ایمبیسی ہے, ٹھیک ہے. تو ناروے کی ایمبیسی آئی مین آپ کنیکشنز یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بلوچ سیپریٹسٹ ناروے میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور نوبل پیس پرائز کے لیے جو وہ لانگو جو نامنیٹ ہوئی تھی وہ بھی ناروے میں ہوئی, ٹھیک ہے. ناروے میں کیا بلوچ جو ٹاپ آپ کہیں سیپریٹسٹ, بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ کا ٹاپ لیڈر ہے, وہ ناروے میں ایز اے جرنلسٹ کام کر رہا ہے. اس نے وہاں پہ کمپین چلائی اور اس کو نامنیٹ جو بھی اس نے کرایا, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں اس کو نہیں ملا ڈیو ٹو سم ریزنس. پھر وہی نارویجن ایمبیسڈر جو ہے یہاں پہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا جو جنہوں نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اس کے لیے پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ہی از ناٹ الاؤڈ. وہ اس نے بالکل وائلیشن کی ہے, اس نے بالکل ہمارے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں. اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا, کیونکہ نہ ایمان مزاری کی نیشنلٹی نارویجین ہے, نہ ہی ہادی علی چٹا کی ہے, نہ وہ جج جو بیٹھا ہے وہ ناروے کا ہے, ٹھیک ہے, نہ یہ نارویجین سپریم کورٹ ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان ہیز رائٹ ٹو ایکسپیل. پاکستان بالکل, پاکستان کے پاس جو کہتے ہیں نا پرسونا نان گراٹا, پرسونا نان گراٹا میں
جو نارویجین ایمبیسڈر ہے اس کو پاکستان بالکل ان ایکسیپٹیبل اور اس کو گھر بھیج سکتی ہے, اور پاکستان کے پاس اختیارات ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ہم اینی مور, وی ڈونٹ وانٹ ہم اینی مور, کیونکہ اس نے ہمارے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کی ہے, وچ از وائلیشن آف آرٹیکل 41 آف وائنا کنونشن. اس کے علاوہ پرسونا نان گراٹا یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈپلومیٹ کسی کنٹری میں آپ کی انٹرنل یا پرسنل افیئرز میں انٹرفیئر کرے وداؤٹ انفارمنگ دی ایمبیسی, ایمبیسی کی نالج میں نہیں تھا اور یہ گیا ہے, تو بالکل ہی اسی ٹائم اس کو ایکسپیل کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دی وائنا کنونشن اور اکارڈنگ ٹو دی پرسونا نان گراٹا. لیکن یہ ہے کہ اب یہ پاکستان کا کام ہے. ابھی پاکستان آپ سمجھے کہ ابھی ہم نے اپنے ملک پہ وہ کرنا ہے کہ ہمارا ملک کتنا اس کو لے کے سینسٹیو ہے, کیا what would be the role of Pakistan in this. اگر ایک نارویجین ایمبیسڈر without informing the embassy he is going and attending criminal proceeding of that person, who she is already charged into so many آپ کہیں criminal cases against the state and جو بھی ہے so and so forth. تو وہ کس capacity میں آیا ہے, he should explain us, and اس کے ساتھ کیا personal relations ہیں, ٹھیک ہے. اور وہی ناروے جو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ ناروے میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہے ناروے نے ازائلم دیا ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ نوبل پیس پرائز کے لیے بھی مارنگ کو یہ لوگ وہ کرتے ہیں. تو از ناروے انوالوڈ ان دس آل, یہ جو بلوچستان سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہا ہے, کیا ناروے اس کا کوئی حصہ ہے, یا ناروے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, کیا اس کے پیچھے ناروے ہے جو وہاں پہ بلوچ بیٹھے ہیں, وہاں کو جو سیپریٹسٹ بلوچ ناروے میں بیٹھے ہیں ان کو پروٹیکشن بھی دیا ہے, ازائلم بھی دیا ہے, وہ ایز اے جرنلسٹ وہاں کام کر رہے ہیں. ہر دوسرے دن آپ دیکھیں نارویجین نیوز پیپر میں سیپریٹسٹ بلوچستان کے آرٹیکل چھپتے ہیں, سیپریٹسٹ بلوچستان پہ ناروے پہ کام ہو رہا ہے. تو پیچھے کون ہے, ہو از بیہائنڈ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کنیکشنز خود دیکھیں, ہم یہاں بیوقوف نہیں بیٹھے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جب سے نارویجین ایمبیسڈر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا ہے کہ کتنی بیرونی فنڈنگ ہے, کتنے نیکسز اور کنیکشن ہیں, کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے, کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب سامنے ایکسپوز ہو گیا. اور پاکستان جو ہے یہ جو بالکل یہ وائنا کنونشن کہتی ہے کہ ڈپلومیٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹرفیئر. اگر اس نے انٹرفیئر کیا آپ کے ملک میں کسی بھی, اور یہ احساس کا اٹ واز ون آف دی سینسٹیو میٹرس کہ ایک اگر میں نارویجین ایمبیسڈر کو یہ کہوں گی کہ آپ کے ملک میں اگر آپ کے فوج کے خلاف کوئی مرد آباد کا نعرہ لگائے, یا آپ کی نارویجین فورسز کے خلاف کوئی بغاوت کرے, جنگ لڑنے کا اعلان کریں, برا بلا سوشل میڈیا پہ کہیں, تو آپ کیا اس کو ریلیف دیں گے یا آپ اس کو ٹانگ دیں گے؟ تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹ کی تو یہ کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے کسی بھی ملک کے انٹرنل افیئرس پہ. اور میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اس کو پرسونا نان گراٹا میں فارغ کریں, اس کو گھر بھیجیں. ایمبیسڈرس کی کمی ناروے میں نہیں ہے. اپوائنٹ سم ون ایلس who has dignity, respect, and who cares for the sovereignty and national security of Pakistan, which is very important. بالکل, we should respect our constitution as well. اچھا تانیہ, مجھے بہت اچھا لگا یہ جو آپ نے ڈاٹس کنیکٹ کیے نا, یہ چیزیں عوام کو بھی سمجھنی چاہیے. کس طریقے سے جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کو کون مطلب فنڈنگ کر رہا ہے اس کو فائنینشلی, یا پھر چیزیں ان کو سب سے زیادہ, جی بگٹی صاحب, سب سے زیادہ سیپریٹسٹ موومنٹ پہ ناروے میں کام ہو رہا ہے. یہ بالکل, ہر دوسرے دن نارویجین نیوز پیپر پہ آزاد بلوچستان کا آرٹیکل چھپتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہی نارویجین ایمبیسڈر سپریم کورٹ پہنچ رہا ہے اس بندی کے پاس جو اس سیپریٹسٹ BYC لیڈرشپ کی وکیل ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی ناروے گورنمنٹ اس کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرتی ہے. تو اس کا مطلب بلوچستان سیپریٹسٹ موومنٹ میں ناروے کا ہاتھ ہے, اور پاکستان شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی, اور اس کے بڑے اسٹرین کانسیکوینسز ہونے. بالکل, ابھی تو موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, تو یہ چیزیں بالکل ہونی چاہیے. تانیہ, اوورآل بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. ناظرین, آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی جو فارمر DG ISI کے خلاف وہ آ گیا, فیصلہ آ گیا, ان کو سزا ہوئی. اس پر بھی کافی ڈیٹیل میں انہوں نے گفتگو کی, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا, جو عمران اینڈ کو نے کیا فیض حمید کے ساتھ مل کر, جو بھی چیزیں ہوئی تھی, استحکام آیا تھا ملک میں, اس حوالے سے بات کی. آخر میں یہ جو کل ایک ڈیولپمنٹ پیش آئی ہے, ناروے کے سفیر پہنچ گئے تھے ہمارے سپریم کورٹ, ایک دہشت گرد کی مطلب اس کی جو پیشی تھی یا پھر اپیل کی جا رہی تھی ان کے ترجمان کی طرف
طرف سے، اور اس کو سننے کے لیے ایک بڑی بیرونی مداخلت ہے. اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. پاکستان کی جو ہم ایک ہمیشہ سے بات کرتے ہیں قومی سلامتی کی، اس کو تھریٹن کیا گیا یا پھر کسی طریقے سے انویڈ کیا گیا تو اس کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. ہمیں بھی قابل قبول نہیں ہے. باقی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کچھ ڈاٹس کنیکٹ کیے ہیں، جو ناروے اور یہ سیپریٹسٹ موومنٹ بلوچستان میں جو چل رہے ہیں، پھر دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، ان کا جو سافٹ کارنر ہے وہ جو ناروے میں بیٹھ کر یہ ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں. تو کافی اچھے سے انہوں نے چیزیں بتائی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.